برائیااں کرتے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کلمہ ہمیں سکھا دے گا بس. نہیں یہ سوال نہیں ہے. ایک اخلاق کی تعلیم کو ایک گروہ مانتا نہیں ہے، اس پر کوئی اس کی تعلیم نہیں ہے، وہ کام کدھر ہوگا جو ہوگا. ایک مانتا ہے عمل کرتا ہے ٹھیک، ایک مانتا ہے عمل نہیں کرتا، کہ اس پر کوئی تعلیم نہیں، کوئی سزا بھی نہیں سکتی اس کو. نہیں سزا آخرت کی یا دنیا کی؟ دنیا میں بھی ہاں دنیا میں بھی تو اپنے مانتا ہے کسی نظام کو، نہیں دنیا میں تو سزائیں ہیں. ہاں ایک تعلیم کو ماننے کے باوجود وہ نہیں عمل کرتا. ایک اسٹوڈنٹ داخل ہو گیا مدرسے میں، بالکل نہیں ٹھیک. جائے گا تو اس پہ وہ قانون تنافذ ہوگا، نہیں کہ جاتے نہیں ٹھیک ہے نہ جائے. میرا سوال نہیں کھڑا ہے پہلے. نہیں آپ کا سوال بالکل درست ہے. دنیاوی قانون جو ہے اس میں بھی شریعت اگر نافذ ہوگی، ہاں اگر اسلامی حکومت ہوگی، شرعی قوانین نافذ ہوں گے تو پھر اس طرح یہ بیلگام تو نہیں نہ ہوں گے کہ جس کا جی چاہے نماز پڑھے یا زکوٰۃ دے نہ دے، یہ تو نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا ہی نا کہ سب کچھ مانتے تھے دین کا، صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کیا نا، تو کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پریشان بھی تھے کہ ان کے ساتھ جنگ کیسے کی جائے جب کہ یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نماز اور زکوٰۃ قرآن نے اکٹھی بیان کی ہیں جہاں کی ہے، اس لیے جو نماز پڑھے گا زکوٰۃ نہیں دے گا میں اس کے خلاف جنگ کروں گا. اور ایک رسی بھی اونٹ کا گھٹنا باندھنے کی اگر وہ روکے گا اس وقت تک جنگ نہیں بند کروں گا جب تک لے رہا ہوں. ہاں بے شمار مار دی اور لے کر چھوڑی ان. نماز کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ 3 امام تو کہتے ہیں کہ اس کی سزا قتل ہی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کی سزا قتل ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کو بند رکھا جائے اور مار پڑتی رہے، خون بہتا رہے، یا نماز شروع کرے یا وہیں جیل میں گل سڑ کر مارے کھاتا وہ مر جائے. اس طرح کھلی چھٹی تو کوئی نہیں دیتا کہ مسلمان بھی کہلائے اور پھر نماز کی پرواہ نہ کرے. قیامت تو یہی ہے کہ جو محافظ تھا دین کا، خلیفۃ المسلمین یا اسلامی حکومت، وہ جب قرآن کے ساتھ نہیں رہی. اب قرآن مجید تو ایک واعظ ہے، منت سماجت ہے، ہم ترلے کرتے ہیں کہ لوگوں دین پر عمل کرو، وہ مملکت کا نظام نہیں نا اس پر چل رہا، ورنہ حکومت جس کے ساتھ ہوتی ہے. یہی بات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہی نا کہ ان اللہ لا یضع بالسلطان ما لا یضع بالقرآن، کہ قرآن کے ذریعے جو برائیاں نہیں نا روکتی وہ سلطان کے ذریعے لا روکتا نا. حکمران جو ہے اس کا ڈنڈا درست کرتا نا لوگ. نہیں وہ تو پھر بالکل یہی ہے نا شیخ صاحب کہ دنیا میں تو ہم بے بس ہیں، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں، ہم اس کو سزا نہیں دے سکتے، مگر آخرت کی سزا تو اس کے لیے ہے ہی نا. یہاں تو حکومت کا کام یہ نا کہ لوگوں کو بجبر وہ دین پر عمل پر آمادہ کرے. باقی آخرت میں تو پکڑ ہوگی نہیں کرے گا تو پھر وہاں تو شامت آئے گی. اس لیے جو ہے نا یہ اسلامی حکومت کا قیام یہ ضروری ہے. اسلام اور حدود کی جو ہے وہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ کتنی حدود ہیں قرآن مجید کے اندر اور حدیث کے اندر. ہر برائی کی کوئی سزا قرآن مجید کے اندر نہیں کی گئی ہے. مثلا جھوٹ بولنا، ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، آپ اس کے لیے کیا سزا قرآن مجید کے اندر ہے یا حدیث کے اندر؟ اس کو جھوٹا کہیں گے، سب کچھ کہیں گے، اس کی دعائیں قبول نہیں کریں گے، یہ اس کی سزا ہے. تو اس لیے یہ بنیادی جو چیزیں ہیں نا، نہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ حکومت کے ذریعے سے ہوتا ہے اور وہ ایک ماحول ایسا پیدا کرتی ہے جس میں برائی کی پنپ کے امکانات بہت کم اور نیکی کے پلنے پھولنے کے امکانات زیادہ ہوتی ہے. وہ ایک ماحول ایسا مہیا ہو جاتا ہے گورنمنٹ کی وجہ سے، اور وہ اوپر کی طرف سے چلتی ہے بات. باقی اگر حکومت نہیں ہے تو اسلام جو ہے وہ تو وہاں بھی ہوگا جہاں اسلامی حکومت ہے، اور وہاں بھی ہوگا کہ جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے. تو بعض دوست ان سے بھی ہوگی کہ یہاں بچہ نماز پڑھنا کر دیتا ہے، آپ اس کو کیا کریں گے؟ نماز اس نے پڑھ لی آپ کے سامنے، لیکن نماز اس نے حقیقت تو نہیں پڑھی، اگر وہ بے وضو اس نے پڑھی ہے تو. اسی طرح کی چیزیں جو اگر کوئی کرنا شروع کر دے تو یہاں سے تو وہ بچ جائے گا، لیکن وہاں آخرت کی سزا سے تو نہیں بچ سکتا. نہیں اس سے کیسے بچے گا؟ اس لیے سب سے اہم بات اس دنیا میں تو یہ ہے کہ ایک کو اسلامی نظام کی قائم کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ نیکی پھلے پھولے، اس کو ایسا ماحول ملے جس میں برائی کرنے والے کے لیے برائی کرنے مشکل ہو جائے. مشکل یہی بات ہے نا نہج رسالت اور خلافت راشدہ میں کہ وہاں مجرم ملنے مشکل ہوتے تھے، آج معصوم ملنے مشکل ہے. وہاں کتنے آپ دیکھیں گے تاریخ بالکل ایک ورق اس کا موجود ہے، لکھا ہوا ہے ایک ایک دن کا،
لیکن کتنی چوریاں ہوئی ہیں اور کتنے جنا کے لوگ آئے ہیں. آج آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے, کتنے محفوظ ہیں آج لوگ برائی سے. وہاں سارے میں 2-4 ایسے واقعات آپ کو ملتے ہیں, کوئی واقع چیز بڑی ہوتی ہے. آج سعودی عرب میں کوئی اٹھاتا نہیں ہے کسی چیز کو, وہاں وہ چیز ایسی پڑی ہوتی ہے. تو کیا وجہ ہے؟ ایک اس کا خوف, دوسرا ماحول. کہ ماحول اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا, چور کو اچھا نہیں سمجھتا اسلامی حکومت کے اندر. وہاں یہ فضا پیدا کر دی جاتی ہے. آپ جیسے آپ کے ٹی وی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ماحول ایک پیدا کر رہے ہیں بے حیائی کا اور فحاشی کا. لیکن اسلامی وجود کے اندر کیا ہے, وہاں تو کوئی چیز نظر اٹھا کے دیکھ نہیں سکتے. پیغمبر کے ساتھ اپنی بیوی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس صفیہ ہے, تم بالکل یہ کیا یہ ہے ماحول پیدا کیا ہے کہ پیغمبر جب یہ چیز یاد کر رہے ہیں. حالانکہ پیغمبر پر کسی نے گمان کرنا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی کسی اور کی عورت ہے نہیں, لیکن آپ کسی ادھر ضروری سنیں. وہاں یہ ممکن ہی نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی کھلم کھلا مظاہر ہو کر کوئی برائی کرے, پرچار کرے. اور جب برائی کے پرچار کرنے کے مواقع نہیں ہوگے تو برائی خود بہت کم ہو جائے گی. اس میں بھی 3 درجے برائی کو روکنے کے بیان ہوئے, ہاتھ سے, زبان سے. پہلا درجہ ہاتھ سے حکومت والا ہو, دوسرا زبان کے ذریعے جہاں اسلامی حکومت نہ ہو مسلمان پھر زبان کے ذریعے, تیسرا ہو گیا کہ خود انسان. ہاتھ والا بھی جو ہے اس کا بھی دین نے حق دیا عام لوگوں کو, مگر عین برائی ہوتے وقت آپ دیکھیں نا کہ 2 آدمی زنا کر رہے ہیں, آپ انہیں للکارتے ہیں, وہ نہیں ہٹے تو آپ وہ بالکل حق موقع پر آپ دونوں کو قتل کر سکتے. بعد میں نہیں, بعد میں پھر حکومت کے ہاں ہی معاملہ جائے گا. کرتا ہو نا جرم اور نہیں رکا آپ کے کہنے سے, اس کو قتل کر سکتے. معصیت کے صدور کے وقت ہر بندے کو حق ہے وہ ثابت کر دے کہ یہ کام کر رہے تھے, میں نے روکا نہیں, بعد آتے. بس بات وہ بن گئی جو حکیم صاحب نے بیان فرمائی, اور حدیث پاک میں آتا تھا وہی دن آ گئے کہ تعجب سے یہ کہا جائے گا کہ فلاں قبیلے میں یار کوئی ایماندار آدمی ہے. ایماندار اتنے کم ہو جائیں گے کہ حیرانی سے لوگ کہیں گے کہ یار فلاں قبیلے میں ایک آدمی رہتا ہے جو اب بھی ایماندار. کرپشن بڑھ گئی. ہاں, کوئی وقت ہوتا تھا محکمے میں جو ملازم کرپشن کرتا تھا وہ بدنام ہوتا تھا, وہ بھی چھپ کر. اب جو نہیں کرتا بیچارہ اس کی شامت آئی. کہتے ہیں وہ نہیں رشوت نہیں دیتا, اس کو یہاں سے اٹھاتے ہیں کسی جنگل میں پھینک دیتے ہیں, تنگی دیتے ہیں. تو بالکل معاملہ اٹھ گیا نا, نیکی مغلوب ہوگی بدی غالب. جی باقی مولانا رحمۃ اللہ علیہ نا ان کو داد دینی چاہیے کہ جس طرح ان کی ضرورت بھی سندائی کتاب ختم کر رہے اب, اور ان کو لڑی میں پرویا 5 عقیدوں کو. کیوں چغتائی صاحب کمال کر دی کہ باقی تہذیبیں جو ہے نا یا نظام وہ دوسرے سہاروں پر قائم ہو سکتے ہیں, کوئی قومیت پر, کوئی ملک کی وفاداری, مگر اللہ تعالیٰ جو اسلام کے مطابق بندے تیار کرنا چاہتا ہے نا, وہ جب تک یہ 5 چیزیں کسی کے ذہن میں نہ جگہ پکڑیں اچھی طرح کہ اللہ ہے, فرشتے ہیں, قیامت ہے, کتاب ہے, رسول ہے, مسلمانوں کا کام نہیں چل سکتا. دوسری امتیں کسی اور طریقے سے چلا لیں گی کہ ملک کی خیر خواہی کرو, قوم کے وفادار, مگر دین کے مطابق ایک مرد صالح تیار کرنے کے لیے یہ 5 خیالات جو ہیں ذہن میں ان کا جمانا ضروری ہے. اور یہ 5 جو ہے نا ان میں ایسا رشتہ کہ ایک کو بھی اگر درمیان میں سے ختم کر دے تو یہ لڑی ٹوٹ جائے گی, چین ختم ہو جائے گی. اللہ کو مانتے ہیں کائنات کا مالک ہے. اب اللہ کے کارندے کون سے ہیں, کون سے نوکر ہیں جو کائنات چلا رہے ہیں, وہ فرشتے ہیں, وہی پیغام لے کر آتے ہیں. رسول کیا جو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے حاکم مقرر ہوتا, کتاب کیا وہ آئین ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی رعیت کے لیے جاری کرتا, اور آخرت کیا کہ پھر انعام ملتا اور سزا. یہ 5 میں سے ایک کو بھی ہلا دیا جائے تو ساری عمارت ڈگمگا دے. بہت عمدہ طریقہ سے نا چند سطروں میں مولانا نے اس کی وضاحت کر دی کہ یہ ہیں عقیدے جو مسلمان کے ذہن میں کوٹ کوٹ کر بھرے جائیں. اور اسی لیے قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں مسائل تھوڑے بیان ہوئے, وہ احادیث اور کتابوں میں آ گئے. اس نے ایمانیات پر زور دیا, پچھلے انبیاء کی تاریخ بیان کر کے, دلیلیں دے کر, مثالیں دے کر, بار بار یہ چیزیں. عام آدمی آج کہتا وہی یار باتیں قرآن میں بار بار دہرائی جائیں, اس لیے دہرائی جا رہی ہیں کہ اس تکرار سے ہی وہ ذہن میں جمتی ہیں, ورنہ بھول جاتی ہیں. بار بار اللہ یاد دلاتا کہ اللہ جو دیکھ رہا ہے, حساب ہوگا.
یہ عقیدہ ہی متزلزل ہو گیا. وہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا بات ریاست بالکل سچی ہے، وہ کہنے کی حد تک بات ہے. اگر دل میں ہوتی نا تو یہ حال نہ ہوتا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زہر ہے، کون ضرورت کرتا کھانے کی. مانتے کہ جھوٹ جو ہے زہر ہے جہنم میں لے جا، کیوں بولتے؟ صرف زبانی کہتے ہیں، دل میں نہیں وہ بات سماتی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ. علامہ اقبال نے آپ کی بات کا جواب دیا کہ لذت ایمان فزائد از عمل. جب آدمی پریکٹیکلی وہ کام کرتا ہے جس کو مان رہا ہوتا، پھر اس ماننے کی لذت بڑھتی ہے. مزہ آ جاتا ہے کہ صرف حلوہ کہتا تھا، جب پکا کر کھایا یار باقی لطف تو آیا. لذت ایمان فزائد از عمل، مردہ ایمان کے نائد در عمل. جو ایمان عمل میں نہیں آتا وہ مرا ہوا، وہ ایمان ہی نہیں. وہ ہم کہتے ہیں دنیا میں مجبور ہیں کہ مسلمان ہیں، رشتہ ناتا کرو. آخرت میں اللہ جانے کتنے یہ مومن کافر نکلیں گے، اور کتنے کافر ہیں جو بظاہر نہیں اسلام کا اعلان کر سکے، وہ اندر سے مومن. اسی لیے ابن تیمیہ کہتے ہیں تم عام بات کیا کرو کہ کافر دوزخ میں جائیں گے، مگر کو پوچھے کہ یہ کافر، تم نہیں کہہ سکتے، تمہیں کیا پتہ اس کا کیا حال ہے. کتنے یہود نصارہ وہ کہتے ہیں میرے اپنے علم میں کہ وہ بیچارے معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے ظاہر نہیں ہو سکے، تھے پکے مسلم. اور مسلمانوں میں سے تو منافق جیسے حکیم صاحب نے، انہیں کیا ملا کلمہ پڑھنے سے. اللہ اکبر.